بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ باب دوم ہے حدیث شریف اور حصہ الف ہے اس کا حدیث اور سنت کا تعارف اور عملی زندگی پر اس کے اثرات، اور لیکچر نمبر ہے 1 لیکن پارٹ 2 ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسی چیپٹر کے لانگ کوسچن دیکھے تھے، اور آج کے لیکچر میں ہم حدیث و سنت کے تعارف کے مختصر سوال و جواب اور اس کے MCQs یعنی کثیر الانتہابی سوال جواب دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ سنت سے کیا مراد ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں تحریر کریں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام، اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ دونوں تقریباً ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ حدیث کہی ہوئی بات ہوتی ہے، لیکن سنت وہ ہے جو حدیث فعلی ہے، یعنی وہ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا کرتے تھے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہو، سنت کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ کے نام سے بیان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد حدیث کے لغوی اور اصطلاحی معنی تحریر کیجیے۔ حدیث کے لغوی معنی ہے خبر، بات چیت اور نئی چیز کے ہیں۔ اصطلاح میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث کو خبر اور سنت بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سنت کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ جواب دیکھتے ہیں۔ سنت کے لغوی معنی طریقہ اور راستے کے ہیں۔ اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہو۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اسوہ کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر دیکھتے ہیں۔ اسوہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مثال، نمونہ اور روشنی۔ اصطلاح میں اسوہ سے مراد سنت ہے، اور سنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقے کو کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہو۔ سوال نمبر 5 ہے کہ متن حدیث کسے کہتے ہیں؟ جواب: حدیث کی عبارت کو متن کہا جاتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں کانٹینٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عبارت۔ قرآن مجید بھی متن کی ہی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ متن حدیث زیادہ تر اللہ کے احکام ہی ہے، اور متن احادیث احکام خداوندی کے مفاہیم یعنی مفہوم اور فوائد اور حکمتوں کا بیان ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب نیکسٹ کوسچن ہے کوسچن نمبر 6۔ سند حدیث کی تشریح کیجیے۔ اس کے لغوی معنی دیکھتے ہیں۔ لغوی معنی اس کے یہ ہیں کہ راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور راوی کہتے ہیں روایت کرنے والوں کو۔ اصطلاح میں سند حدیث سے مراد وہ حدیث ہیں جن پر اعتماد کیا جائے، یعنی راویوں کا ایسا سلسلہ جن پر اعتماد کیا جا سکے، یعنی کسی بھی حدیث پر جو اعتماد کیا جاتا ہے، جو بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ ان کے راویوں کے سلسلے کی بدولت کیا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں سند حدیث۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کوسچن نمبر 7 ہے راوی سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ تو راوی کا مطلب ہوتا ہے روایت کرنے والا۔ ٹھیک، راوی سے مراد روایت کرنے والا ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک جن لوگوں سے پہنچ کر حدیث ہم تک پہنچی ہیں وہ تمام راوی ہیں، اور راویوں کے سلسلے کو سند حدیث کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 8 ہے حدیث جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، وضاحت کیجیے۔ حدیث اور سنت پر عمل کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار کردہ طریقے سامنے آ جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، کیونکہ یہ حدیث بھی ہے کہ جس نے فتنے کے دور میں میری سنت کو زندہ کیا، کیونکہ فتنہ اور فساد کا جو دور ہوتا ہے اس میں سنت پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو حدیث ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، سنت وہ جو ہوتی ہے وہ موقوف ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس میں بھی اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر لیا
ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے پکڑا تھاما، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ ٹھیک جی، تو حدیث والے چیپٹر کا حصہ الف اور بے کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں حصہ جیم، اور حصہ جیم جو ہے اس میں درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیں، یعنی صحیح کا نشان لگائیں۔ تو پہلی جو وہ ہے ایم سی کیوز، اس میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سنت کے لغوی معنی ہیں طریقہ، ٹھیک ہے، حدیث کے معنی ہے بات چیت، لیکن سنت کے معنی ہے طریقہ۔ سیکنڈ ہے مفہوم اللہ تعالیٰ کا اور الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوں تو حدیث کہلاتی ہے حدیث قدسی۔ تیسرا ہے حدیث کے مفہوم کو ظاہر کرتا ہے لفظ سنت، یعنی سنت کے جو مفہوم ہے، حدیث کا جو مفہوم ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی حدیث کہی ہوئی بات ہے، سنت اس پر عمل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئے ایم سی کیوز، اور یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم حصہ بے جو ہے اس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔